اگر پاکستان کا الیکٹورل سسٹم اتنا شفاف ہوتا نا تو شاید ہمیشہ سے الیکشن مینیج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ 18 سیٹوں والی پارٹی کو 180 سیٹوں والی پارٹی پر جو ہے وہ فوقیت دی جائے. اگر پاکستان میں صحافت اتنی آزاد ہوتی نا تو شاید صحافیوں کو گلا گھونٹنے کے لیے پیکا آرڈیننس متعارف نہیں کروایا جاتا، نہ ہی منظور کیا جاتا. ہائی کورٹ کا اگر ایک جج، اعلیٰ ترین عہدے پر فائز جج جو ہے وہ اگر اس طرح کا کمنٹ پاس کرے تو آپ کے سسٹم کی چولیں ہل کے رہ جاتی ہیں. آپ کے سسٹم کی کریڈیبلٹی بچتی کیا ہے؟ تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی بھتیجی کے طرز حکومت پر چلتے ہوئے، ان کے جو ہے وہ طرز عمل پر چلتے ہوئے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور وہ شہباز کی جو پرواز ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ میں آپ کو کرواتی ہوں. کیا ہے بیسیکلی؟ پہلے ہمیں سسٹم کو سمجھنا ہوگا. سسٹم کس بلا کا نام ہے؟ سسٹم کون سی ایسی قوت کا نام ہے؟ آپ اگر پاکستان کی تاریخ سے ان کے اہم پنوں سے گزریں گے تو شاید آپ کو سسٹم کا نام کہیں مل ہی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستانیوں، میں عائشہ نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ. پاکستانیوں، پاکستان کے 3 اہم ستون اس وقت لڑکھڑا کر گر چکے ہیں، اور پاکستان جس کی بنیاد اسلامی نظریہ پاکستان پر رکھی گئی تھی، 2 قومی نظریے کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، یہ ملک ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے. اس کی جو ایک عمارت تھی اس میں اس قدر دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ شاید ان دراڑوں کو پر کرنا، اس ویکیوم کو ختم کرنا بڑا ہی مشکل نظر آ رہا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیسے ہوا؟ ان سب سوالات کے جوابات عوام پاکستان کے پاس تو ہیں، لیکن ان سیاستدانوں کے پاس نہیں جنہوں نے کئی دہائیاں اس ملک پر حکومت کی. اس سسٹم چلانے والی قوتوں کے پاس نہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے اس پورے سسٹم کو یرغمال بنایا. ہماری ریاست، ہماری جو سیاست ہے، ہمارا ملک جو ہے 3 اہم ستونوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس وقت. عدالت، صحافت اور جناب سیاست بہت اہم ستون ہے، اور یہ تینوں کے تینوں ستون جو ہیں وہ زمین بوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر پاکستان کی ریاست کا رویہ ماں جیسا ہوتا تو شاید جمہور پر گولیاں چلانے کی نوبت نہ آتی. یہاں پر ان کا آئینی حق، ان سے احتجاج کرنے کا حق جو ہے وہ نہیں چھینا جاتا. اگر پاکستان کا الیکٹورل سسٹم اتنا شفاف ہوتا نا تو شاید ہمیشہ سے الیکشن مینیج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ 18 سیٹوں والی پارٹی کو 180 سیٹوں والی پارٹی پر جو ہے وہ فوقیت دی جائے. اگر پاکستان میں صحافت اتنی آزاد ہوتی نا تو شاید صحافیوں کو گلا گھونٹنے کے لیے پیکا آرڈیننس متعارف نہیں کروایا جاتا، نہ ہی منظور کیا جاتا. اگر پاکستان میں صحافت اتنی بے باک ہوتی نا تو شاید صحافیوں کو اغوا بھی نہیں کیا جاتا، ارشد شریف کو بھی موت کے گھاٹ نہیں اتارا جاتا، اور عمران ریاض کو بھی جو ہے زبان بندی کا جو ہے وہ ایک انتظام نہ کیا جاتا، اور جناب کاشف عباسی کو بھی جبری رخصتی پر جو ہے وہ نہیں بھیجا جاتا. یہ بہت ہی اہم اور بڑے ہی کڑوے سوالات ہیں جس شش و پنج میں اس وقت پاکستانی موجود ہے نا، جس کشمکش کا پاکستانی قوم اس وقت شکار ہے، اس کا علاج شاید سسٹم کے پاس ہی ہے. لیکن سسٹم اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. سسٹم کیا ہے بیسیکلی؟ پہلے ہمیں سسٹم کو سمجھنا ہوگا. سسٹم کس بلا کا نام ہے؟ سسٹم کون سی ایسی قوت کا نام ہے؟ آپ اگر پاکستان کی تاریخ سے ان کے اہم پنوں سے گزریں گے تو شاید آپ کو سسٹم کا نام کہیں مل ہی جائے، اور ان کے لغوی معنی کیا ہے یہ بھی شاید آپ کو سمجھ آ ہی جائے. دوسری طرف جناب ہم بات کریں گے عدلیہ کے کردار پر. عدلیہ پاکستان اس وقت کس طرح سے ڈول رہی ہے. اس کی عمارت میں جو 2 ادارے قائم کر دیے گئے ہیں نا، جہاں پر سینیورٹی کے اصولوں کو سبوتاج کر کے 15ویں نمبر کے جج کو اٹھا کر آپ نے پہلے نمبر کا جج لگا دیا ہے نا، جہاں پر جناب آپ نے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے عدالت کو جناب سسٹم کے گھر کی لونڈی بنا دیا ہے نا، تو پھر جناب عدلیہ تو ایسے ہی ناچے گی، اور کن کے اشاروں پہ ناچے گی یہ سب جانتے ہیں. دوسری طرف جناب عمران خان کے خطوں نے جو ہے وہ ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے. عالمی میڈیا، بین الاقوامی میڈیا کے بھی جو ہے وہ
इन खतों का तस्करा किए बगैर रह नहीं पा रहा। और तो और इमरान खान ने जो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को जो खत लिखा है उसके अहम चर्चे भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं। आईएमएफ का वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि आईएमएफ के वफ्द को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करना पड़ रही है। अब ये सब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो जनाब पीका ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद और 26वीं आईनी तरमीम के काले कानून की मंजूरी के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में आजादी राय पे और जनाब आईनी हकूक को सल्ब करने के लिए जिस तरह से तगोदो जारी है, उस पर बैनुल अक़वामी कुव्वतों को बहुत ज्यादा जो है वो तशवीश है। और इसी वजह से जो है आईएमएफ का वफ्द जो है वो उसने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। अब जनाब हम बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की आज मौजूदा डेवलपमेंट। माजरत के साथ तबीयत कुछ जरा खराब है जिस वजह से शायद आपको थोड़ा सा ये सब बर्दाश्त करना पड़े। जी तो जनाब आज हम शुरुआत करते हैं। तमाम तर मुखालफतों के बावजूद जो है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया और जनाब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया है। अब जनाब याहिया आफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो मुल्क भर से जो जमा की गई दरख्वास्तें थीं उन पिटीशंस को रोक के रखा और जब तक इनकी मर्जी के जजेस तैनात नहीं हुए उस वक्त तक जनाब 26वीं आईनी तरमीम के केस को सुनने के अमल में नहीं शामिल किया गया। अब जनाब 26वीं आईनी तरमीम को ये सवाल उठता है कि यही जजेस जो कि अब दोबारा से जहां पर सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में नए जजेस को तैनात किया गया है वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो उनकी तादाद बढ़ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक के से पहले ही जनाब इस चीज का मुतालबा किया था कि जुडिशल कमीशन जो है वो बुलाया जाए और 26वीं आईनी तरमीम के जो दायरा इख्तियार है उसके ऊपर जो है वो समाअत की जाए और एक ओपन ट्रायल हो। लेकिन जनाब उस वक्त तक जो है इन तमाम दरखास्तों को रड्डी की टोकरी की नजर किया गया। अब आज जनाब इस सिस्टम ने जब अपनी मर्जी के जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिए हैं, हर लुंडे बाजार से उठाकर जो है वो आपने जजेस को तैनात कर दिया है, तो जनाब आज जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को यह ख्याल आ ही गया कि भाई हमें अब जुडिशल कमीशन की तरफ जाना चाहिए। अब जैसे कि हम माजी में भी देखते आए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी जो है वो कठपुतली एक चीफ जस्टिस थे, सहूलतकार थे, वो सिस्टम के सबसे बड़े जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल किरदार भी थे और इस सिस्टम के बेनिफिशियरी भी थे। अब जनाब उसी तर्ज पर जो है वो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब भी आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में शायद आपने पहली दफा देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो सादा जो लिबास है उसमें मलबूस जो अफराद हैं वो भी आपको नजर आते होंगे, तैनात होते होंगे। और जनाब जब तक ये 6 जजेस का खत का मामला था उसको भी एडहेयर नहीं किया गया और जनाब अब जो है ये मामला जो है वो मुकला तंजीमों तक पहुंच चुका है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एहतजाज किया जा रहा है। तो ये जनाब हो रहा है। अब इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट की इमारत जो है वो एक चौकी में तब्दील हो चुकी है। अब जनाब ये चौकी जो है ये किनके इशारों पर चलेगी ये आप सब जानते हैं। दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी जो दिहाइयों से एक इनकी पॉलिसी चलती आ रही थी उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन था जैसे कश्मीर है वो मुजामती तहरीकों को जो है उसने दहशत गर्दी की जड़ करार दे दिया है। अब जनाब देखिए पहले जनाब यही पाकिस्तान जो था ये बोलता था कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ था वो ये था इस बारे में कि हक़ खुद इरादियत के लिए चलने वाली जितनी भी तहरीकें हैं वो दहशत गर्दी उनको नहीं कहा जा सकता। ये वही लोग हैं जो माजी में कहते थे कि भाई कश्मीर जो है वो इमरान खान ने बेच दिया। आज इन्होंने उन्हीं तहरीकों को, उन्हीं मज़ाहमत की तहरीकों को, खुद इरादियत की तहरीकों को, हक़ खुद इरादियत की तहरीकों को इन्होंने जनाब दहशत गर्दी से मुमासलत दे दी है। तो अब बताइए ये लोग कहाँ चल रहे हैं। अब वो कहते हैं ना शहबाज तेरी परवाज से जलता है ज़माना, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी भतीजी के तर्ज हुकूमत पर चलते हुए उनके जो है वो तर्ज अमल पर चलते हुए अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं और वो शहबाज की जो परवाज है वो सब देख रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है वो भी जरा मुलाहिजा मैं आपको करवाती हूँ, उसके अंदर भी जो मंदरजात है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जनाब हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी जिसका बहुत बड़ा किरदार रहा है 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में, उनके जो बहुत बड़ा नाम है सेनेटर रजा रब्बानी साहब, वो क्या फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आईएमएफ की टीम आई हुई है ना इसका कोई
حق نہیں بنتا, استحقاق نہیں بنتا کہ یہ ہمارے ادارے کو جو ہے وہ ڈکٹیشن دے. تو یہ جو ان کا ایک دورہ ہے اس کو فی الفور منسوخ کرنا چاہیے. تو جناب جب آپ ایسی کرتوتیں گھولتے کیوں ہیں, ایسے کالے قانون معذرت کے ساتھ پاس کرتے ہی کیوں ہیں, جس کے بعد جو ہے بین الاقوامی جو بھی طاقتیں ہیں یا جو بھی ایسے ادارے ہیں ان کو شدید تشویش ہو اور ان کو جو ہے وہ آ کر آپ کے اداروں کے جو سربراہان ہیں ان سے ملنا پڑے. تو یہ تو جناب پھر ہوگا. اب جناب جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے, بہت ہی دبنگ جج ہے, تو بہت ہی اہم سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور آئین کے لیے ہمیشہ سے بھرپور طریقے سے سٹینڈ لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلرز تو اسٹیٹ کے رہے نہیں, سب کچھ ہوا میں ہے, پارلیمنٹ, جوڈیشری, ایگزیکٹو سب کولیپس کر چکے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہائی کورٹ کا اگر ایک جج, اعلیٰ ترین عہدے پر فائز جج جو ہے وہ اگر اس طرح کا کمنٹ پاس کرے تو آپ کے سسٹم کی چولیں ہل کے رہ جاتی ہیں, آپ کے سسٹم کی کریڈیبلٹی بچتی کیا ہے. تو شبانہ روز کام کرنے والے جو شہباز شریف ہے ان کا سب سے پہلے کلپ ملاحظہ کریے. لوگ کہتے تھے کہ سب کچھ خراب ہو گیا ہے اور ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگے گا, لیکن آپ نے تو 1 سال میں ہی یوں نیچے جاتے پاکستان کو یوں اوپر اٹھا دیا. الحمدللہ. اب ہم سب کو آگے کیا کرنا ہے؟ آگے بیٹی جی تو جناب آپ نے دیکھا یہ کہا نا, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہے وہ ملک اوپر کی طرف پرواز کرنے کی بجائے بچی کو سمجھایا ملک نیچے کی طرف پرواز کرا, اور اس کا میں تعلق آپ کو تھوڑا سا قائم کر کے دکھاتی ہوں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ملاحظہ کریے, اور جو کرپشن انڈیکس ہے اس میں پاکستان کی کس قدر ترقی ہوئی ہے. وہ قوتیں جو کہتی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کو اب اوپر کی طرف پرواز کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, پاکستان میں کرپشن ختم ہو گئی, پاکستان میں مہنگائی کا کلا کما ہو گیا, پاکستان میں جو ہے وہ دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, پاکستان میں جو ہے وہ گڈ گورننس ہے, پتہ نہیں کیا اللہ بلا آ کر جو ہے وہ جناب ٹی وی پہ بولا جاتا ہے. تو جناب پاکستان جو ہے وہ 46ویں کرپٹ ترین ملک میں شامل ہو چکا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ, جناب یہ کوئی پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے, یا بھی یہ کسی ایسے ادارے کی اہم رپورٹ نہیں ہے جس کو جو ہے آپ لوگ بعد میں جو ہے چیلنج کر سکے. یہ بین الاقوامی رپورٹ ہے, بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ ہے. اب جناب پاکستان 2024 میں کرپشن میں اضافہ ہو گیا. بھئی آپ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو تو اب معلوم ہوا ہے, ہمیں تو جناب 1 سال پہلے ہی پتا چل گیا تھا, 2 سال پہلے جب یہ حکومت آ رہی تھی, جب یہ نگراں حکومت کام کر رہی تھی, وہ جو قوتیں کہتی تھی کہ پاکستان میں جو ہے وہ اب سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا. تو دیکھ لیجئے ہو گیا 46ویں نمبر پہ آ گیا, اور آپ کو کیا کریڈٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جناب یہ حالات ہیں آپ کے پاکستان کے کہ کرپشن جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. غریب جو ہے یہاں پہ آٹھا ٹانسر ہو رہا ہے. مریم صاحبہ جو ہے وہ اشتہارات پہ اشتہارات چھاپ رہی ہیں جناب, ان کی جو ویڈیو مہم ہے, ٹک ٹاکر جو مہم ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اور جناب کبھی وہ کسی جگہ جاتی ہیں تو بچوں سے ملاقات کرتی ہیں, پھر بچے ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ کیسے بنی. تو جناب میں آپ کو جواب دیتی ہوں, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا ہے جناب. آپ کو جوتے بھی رگڑنا پڑتے ہیں, آپ کو ناک بھی رگڑنا پڑتی ہے, آپ کو پالش بھی کرنا پڑتی ہے, سب کرنا پڑتا ہے. ہر وہ مشکل کام کرنا پڑتا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہو, پھر جا کے کہیں آپ کو وزارت اعلیٰ ملتی ہے. تو جناب بچوں کے لیے ایک انسپریشن ہے اگر مریم نواز صاحبہ, تو کائنڈلی جو ہے وہ ان کو وہ سبق نہیں دیجیے گا جو کہ آپ نے خود اپنی زندگی میں سبق پڑھے ہیں. ان کو جو ہے وہ آپ کوئی اچھا سبق دے کے جائے گا جس کے طریقے سے وہ جو ہے وہ کسی اچھے عہدے پر فائز ہو سکے اور ملک و قوم کی خدمت کر سکیں. دوسری طرف جناب میں آپ کو ایک اہم کلپ دکھاتی ہوں, ایک رکشے والا جو ہے وہ کس طرح آٹھ آنسر ہو رہا ہے کہ اس حکومت نے, اس پنجاب حکومت نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے, ہمیں ایک ہی دفعہ جان سے کیوں نہیں مار دیتے. سنیے. آپ بتائیے کیا ہوا ہے؟ بھائی ہمارے ساتھ ہر ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ چلان کرتے, ہم لوگوں کو پہلے مزدوری نہیں ہے, یہ بھی ہمارے کو 520 روپے کا یہ آج چلان دیا. کل میں نے بینک میں چلان بھرے اپنے ایک, یہی 520 روپے کا. یہ صدر میں کھڑے ہوتے, یقین مانو ہم لوگوں کو نہ مزدوری کرنے دیتے نہ کچھ. ہم لوگ ابھی میں بتاؤں, میں نے 150 روپے کا مزدوری کیا, آدھا دن گزر گئے, اگلے نے میرے کو 520 روپے کا چلان دے دیا. یار میں چلان کہاں سے بھروں گا بھائی, یہ دیکھو یار. جی تو جناب آپ نے ملاحظہ کیا. اب جناب بات ہوتی ہے آخری موضوع کے اوپر. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آرمی چیف کو جو 2 یکے بعد دیگرے خط لکھے, اس کا تو ریئیکشن آیا ہی. اب جناب جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی خط لکھ دیا. اب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر جو پیغام دیا وہ یہ دیا ہے کہ آرمی چیف کو 2 خط اس لیے لکھے ہیں کیونکہ جمہوری سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں. اب یہ جناب یہ خط کسی اور کو بھی لکھا جا سکتا تھا, بین الاقوامی قوتوں کو بھی لکھا جا سکتا تھا, لیکن یہ وہی لیڈر ہے جس کا یہ سسٹم جو ہے وہ مرید ہو چکا ہے
اور وہ اس سسٹم کا مرشد بن چکا ہے، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا. سسٹم انکاری ہے، سسٹم کے اندر اتنی قابلیت نہیں رہی ہے، اتنی اہلیت نہیں رہی کہ وہ چل سکے. اسی لیے تو جناب کبھی آپ کو IMF کی منتیں کرنا پڑتی ہے، کبھی آپ کو ہمسایہ ممالک سے جا کے بات کرنی پڑتی ہے، کبھی آپ کو جا کے جناب ٹرمپ کے پیر پکڑنے پڑتے ہیں، کبھی آپ کو جناب جا کے بائیڈن کی جو ہے وہ حمایت لینا پڑتی ہے، تبھی تو سسٹم جناب نہیں چل پا رہا. لیکن شاید سسٹم کی جو ہے یہ ضد ہے کہ اڈیالہ جیل کے قیدی کو باہر نہیں آنے دینا، مگر وہ قید میں بیٹھا ہوا بھی جو ہے وہ ایسے خط لکھ رہا ہے جو کہ بین الاقوامی میڈیا کی زینت بن رہے ہیں. اب جناب سسٹم جو ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہے، سسٹم جو ہے وہ بری طرح کلیپس کر چکا ہے، اور اس کی جو تائید ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے خود کی ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ اجارہ داری کب تک قائم رہتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کیا دوسری کوئی ایسی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد جو ہے تحریک انصاف اوپر کی طرف دوبارہ پھر سے لینڈ کرے گی، اور دوسری طرف جو ہے وہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. اور محمود خان اچکزئی کی جو ہے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو عشائیے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے، اور اس کے اندر جو ہے گرینڈ الائنس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے نئے انتخابات کے اوپر زور ڈالا جائے گا، اور جناب قبل از وقت انتخابات کے لیے تحریک شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. دوسری طرف جناب خرم ذیشان کا کل میں نے ایک انٹرویو لیا تھا، اور خرم ذیشان جو ہے وہ ایسا نظریاتی کارکن ہے جو کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی عہدے کے کام کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ تحریک انصاف کا آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا چہرہ، بہت ہی پرومیننٹ نام بن کے سامنے آئے گا، کیونکہ ایسے لوگ جن پر عمران خان کا ہاتھ ہوتا ہے، جو کہ عمران خان کے نظریے کو بیک کرتے ہیں، انہیں کوئی پرواز کرنے سے روک ہی نہیں سکتا. لیکن ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جا رہا. کون سی ایسی تحریک انصاف میں موجود قوتیں ہیں جو کہ نہیں ہونے دے رہی، اس کے اوپر بھی بات ہوگی آنے والے دنوں میں. اور دوسری طرف جو تبدیلیاں مزید کی جانے والی ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے وہ کھلبلی مچنے والی ہے. جنید اکبر خان جو ہے وہ ناٹ کمنگ سلو، اور وہ اپنی پیس کے ساتھ جو ہے وہ آگے رواں دواں ہے. عالیہ حمزہ بھی جو ہے وہ اسی پیس کے اوپر سوار ہے. دوسری طرف جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوبیز جو کہ تحریک انصاف میں احتجاج کی جو ہے وہ اس کی حامی نہیں تھی، ان کے برعکس یہ نئے چہرے جو ہیں اب یہ ایک ایسی تحریک کا اندیا دے رہے ہیں جن کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں، MPAs ہیں، وہ فرنٹ فٹ پہ لیڈ کریں گے اور کارکنان کو سیف گارڈ کریں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف آنے والے دنوں میں اپنی کیا اسٹریٹجی پلان کرتی ہے، اپنا احتجاجی تحریک کو کیا عملی جامہ پہناتی ہے. لیکن جو بھی ہو، اس بات کا مجھے یقین ہے کہ یہ سسٹم ایسے چل نہیں سکتا، یہ نظام ایسے پنپ نہیں سکتا، اور جمہور جو ہے وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے.